السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نیک اعمال اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ بندہ جو نیک اعمال کرتا جاتا ہے اس کے ایمان میں اور زیادہ طاقت آتی جاتی ہے، اور وہ شیطان اور نفس کے خلاف بہت بہادر ہو جاتا ہے، نفس اور شیطان کے حملوں کو بخوبی بڑی آسانی سے روک لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ ایمان کا سب سے کم درجہ راستے میں رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے کہ ان کے پاؤں کو لگے گی، پاؤں پھسلے گا، جیسے کیلے کا چھلکا پڑا ہو، وہ پاؤں کے اوپر لگے گا تو پاؤں پھسلے گا، وہ بندہ گرے گا۔ اگر آپ کو اس کو آپ دور کر دیتے ہیں تو آپ نے ایمان کو مضبوط کر لیا۔ اسی طرح راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے جس سے لوگ چلتے ہوئے اس سے وہ ٹکر کھائیں گے یا پاؤں ان کا لگے گا تو وہ گرنے کا خطرہ ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایمان کا بڑا درجہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کی پہچان اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور اللہ کے ناموں میں ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام وہ ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ اللہ ان ناموں کا اثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ہماری زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نام ہماری زندگی میں ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کو لاتے ہیں، برائیوں کو دفع کرتے ہیں، اور رحمت الہی کے سبب ہم اللہ کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام باسط پڑھیں گے۔ باسط کا مطلب ہے کھولنے والا، کشادہ کرنے والا۔ ماشاءاللہ، جب آپ ہر نماز کے بعد اگر 10 بار یا باسط پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بند کیے ہوئے رزق بھی کھل جائیں گے، آپ کے اوپر کوئی نحوست کا تالا لگا ہے تو وہ بھی کھل جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ اتنی بڑی سخت بات اللہ نے سورہ محمد میں فرمائی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک پر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑا جھنجھوڑا ہے بندے کو۔ تو یہ بندے کو اگر قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، یا اس میں جو قرآن کے اثرات ہیں بندے میں نیکیاں پیدا نہیں کرتے، تو پھر بندہ اللہ کا نام یا باسطوں کا ورد کرے، صبح شام 100 دفعہ اللہ کا نام یا باسطوں یا باسطوں یا باسطوں پڑھے تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ ایسی یعنی طاقت پیدا کر دے گا
جس سے وہ قرآن پاک کی سمجھ جو ہے وہ اس کے اندر اتر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دین کو سمجھ کر اللہ کا بندہ محبوب بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے یہ جو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور برائی بے حیائی سے رکتا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اس کو برائی بھی کرتا رہتا ہے۔ بعض بندے ہیں وہ برائی بے حیائی کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض بندے ہیں گالیاں دیتے ہیں، وہ زبان سے غیبت چغلی کرتے ہیں لوگوں کی اور دوسروں کے حق مارتے ہیں اور ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ جو ہیں بندے کے اندر ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ اللہ کا نام یا باسے تو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے، کیونکہ بندے کے اندر وہ ایسے تالے لگے ہوتے ہیں شیطان کے، ان کو اللہ ہی کھول سکتا ہے، اور اللہ کا نام جو کھولنے والا ہے وہ یہی یا باسے تو اللہ پھر کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نام کو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تالے بھی کھل جائیں گے اور نماز کا خشوع خضوع آئے گا، اور بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور شیطانی طاقتیں جو بندے کے اندر روک لیتی ہیں اس کو اللہ کی طرف جانے سے وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر میں اللہ کی رحمت وہ گھیرا کر لے گی، اور یہ شیطان اور نفس یہ ان کی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا نام یا باسے تو جو ہے جب پڑھیں گے تو اتنا کرم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح صبح کی نماز کے بعد اگر آپ یا باسے تو 10 دفعہ پڑھیں اور اپنے چہرے پر پھر ہاتھ جو ہیں وہ پھیر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے کے اوپر ایسا اللہ تعالی کرم فرمائے گا کہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو عزت ملے گی، اور اگر آپ جاب کرنے جائیں گے، کام پر جائیں گے یا کاروبار پر جائیں گے، تو جو کاروبار کے لیے آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کا رزق بڑھے گا۔ اس طرح سے صبح کی نماز کے بعد 10 دفعہ یا باسے تو پڑھ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں تو پھر آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنایا، واللہ اور اللہ نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، بساطا بچھونا بنایا، یعنی تمہارے لیے بستر بنا دیا، زمین تمہارے لیے اللہ نے بستر بنا دی ہے۔ اب جس بندے کو بساطا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نام باسط سو ہے نا، دیکھیں باسط بساطا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس بچھونا نہیں ہے، یعنی گھر نہیں ہے، تو وہ اللہ کا نام یا باسط یا باسط 1000 دفعہ روزانہ پڑھتا رہے، شام کو تو مغرب کے بعد، اور کسی وقت بھی رات کو مغرب کے بعد 1000 دفعہ پڑھنے کی عادت بنائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو گھر عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اس کا بچھونا دنیا میں بھی اچھا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، قبر بھی بہت خوبصورت بنے گی اور سکون سے وہ آرام فرمائے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ
کوئی شخص ہے، یا آپ دیکھیں عام طور پر طالب علم ہوتے ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کو دماغ میں کچھ نہیں ٹھہرتا، یعنی دماغ کام نہیں کرتا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کا دماغ بند ہو گیا ہے۔ یہ باقی کاموں کے لیے تو وہ چلتا ہے، یعنی باقی کاموں کے لیے جو کھیل کود کے لیے اور فضول کاموں کے لیے تو دماغ اس کا بڑا چلتا ہے، لیکن جب تعلیمی کام ہوتا ہے اس میں اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جیسے تالا لگا ہو۔ تو ایسے بچوں کے لیے یا ایسے بڑوں کے لیے جن کا دماغ میں ایسا فطور آ جاتا ہے یا ایسا سلسلہ آ جاتا ہے جس سے وہ یعنی دماغ میں ٹھہر نہیں سکتی باتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام یا باسطو یا علیمو پڑھیں، یا باسطو یا علیمو، یا باسطو یا علیمو، تو یہ روزانہ 100 دفعہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالی علم کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور بندے کے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی وزیر ہے یا کوئی ادارے کا سربراہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے جو محتاط ہیں یا جو میری عوام ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے صحیح خبر ملے، تو اللہ تعالیٰ کا نام یا باسطو کے ساتھ یا خبیرو پڑھے گا، یا باسطو یا خبیرو، یا باسطو یا خبیرو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے خبر عطا فرمائے گا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ وہ آگاہ فرما دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جب عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا رزق بند ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو کسی نے کوئی تالا لگا دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، وہ جی کھلتا نہیں ہے، وہ جی رزق بند کر دیا ہے کسی نے، ایسے بندوں کو محسوس ہوتا ہے، یا کاروبار کسی کا بند ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں خریدنے کو کوئی چیز، یا بھئی کسی کا جاب یعنی کہ اس کی ملازمت ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ یہ ورد کریں یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اے اللہ کھولنے والے میرے رزق کو کھول کے رکھ، اس کو اور زیادہ وسعت عطا فرما۔ تو یا باسطو یا رزاقو 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں، چاہے کسی وقت بھی دن میں 1000 دفعہ روزانہ کی عادت بنائیں گے تو آپ کا وہ جاب بھی رہے گا، کاروبار بھی بڑھے گا، وسعت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حلال رزق آئے گا، اور حرام سے بچیں گے، اور رحمت ربی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی ملے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بندہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کی عزت جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتی، کسی کے پاس پتہ چلتا ہے کہ اب میری عزت خراب ہونے والی ہے، ماحول خراب ہے اور ایسا ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام یا باسطو کے ساتھ یا معزو پڑھیں، یا باسطو یا معزو، یا باسطو یا معزو، اے کھولنے والے، اے عزت دینے والے، یعنی پھر عزت کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر کرم ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے یہ کھولنے کا مطلب ہے رزق کا کھولنا، یعنی بندے کے پاس جب اللہ رزق دیتا ہے تو بندہ اس کو پھر اپنے پاس نہ رکھے بلکہ وہ بھی لوگوں کو دے، یعنی اللہ نے دیکھیں اگر ایک دکاندار ہے اس کو اللہ نے رزق دیا ہے تو رزق اس کو کیسے ملا ہے، یعنی لوگ اس کے پاس گاہک بن کے آئے ہیں تب اس کو ملا ہے نا، تو جو رزق اس کو لوگوں کے آنے سے ملتا ہے وہ رزق وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کھائے، یعنی مطلب وہ جو رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کرے، اور
جو ہے اپنی صلح رحمی کرے اور جو حقدار ہیں ان کو حق پہنچائے۔ اس طرح سے رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو جب وہ اس طرح استعمال کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر رحمت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، جیسے ہوتا ہے نا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں بڑا چتا ہو جاتا ہے، جیسے بندہ کوئی ایسے ہوتا ہے نا کسی کو مطلب ہے وہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے دوسرے کو مارنے پہ آ جاتا ہے، غصے پہ آ جاتا ہے، کوئی جیسے بندہ ایک قسم کا جیسے یوں سمجھے ایک کتا ہوتا ہے نا وہ بندہ ہوتا ہے تو وہ جب کھل جائے تو پھر وہ کاٹ لیتا ہے۔ تو یہ بندہ اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں کچھ جو اتنے چھتے ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے، اگر کسی میں ایسی کوئی صفت ہو کہ بھئی وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نام باسطوں کے ساتھ یا حلیمو پڑھے، یا باسطو یا حلیمو، یا باسطو یا حلیمو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اندر بردباری پیدا فرماتے ہیں، برداشت کی قوت آ جاتی ہے، تو وہ اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ بندہ وہی بندہ اللہ کی رحمت کا وہ بہت بڑا ماشاء اللہ حقدار ہو جاتا ہے اور کرم ہو جاتا ہے اس پر، اور اس کی عادت جو تھی جس میں وہ چتا ہو جاتا تھا، اس طرح ہو جاتا تھا، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو عظمت ملے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر عظمت بھی عطا فرماتے ہیں جب بندہ یا باسط ہو یا عظیم ہو پڑتا ہے، لیکن پھر وہ نہ ہو جائے، مغرور نہ ہو جائے، تکبر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پہ کرم پھر ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اور اگر بندہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا کرم بندے پر ضرور فرما دیتا ہے۔ تو یہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے، رحمت ربی سے پھر اس کے اوپر کرم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ہے جو یعنی دوسروں کے ساتھ وہ غصے میں رہتا ہے، یا دوسروں کے ساتھ وہ چڑچڑا رہتا ہے، یا وہ دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہوتا، اور ایسے وہ اپنے اندر خود محسوس کرتا ہے بندہ کہ مجھے اچھا ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے، تو وہ یا باسط ہو یا کریم ہو، اس کا ورد کرے 100 دفعہ روزانہ، یا باسط ہو یا کریم ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور رحمت اللہ کی ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے کمزور ہے، یعنی بیمار ہو گیا اور کمزور ہو گیا، اب وہ طاقتور نہیں ہو رہا، کھاتا پیتا بھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا جی، طاقت آتی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نام یا باسطوں کے ساتھ یا قویو پڑھے، یا باسطو یا قویو، یا باسطو یا قویو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قوت بھی عطا فرماتا ہے اور رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران بھی ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل کے وہ اپنے کو اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی، جب وہ ایسے کام کرتا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، جو قریب ہونے والے ذکر اللہ اور دین کے مطابق چلنا، اور اس کا دوسرے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی بندے کے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ بندے کے لیے اللہ کی قربت کا باعث بنتے ہیں، دوسرے دیکھ کر بھی ایسا ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ یعنی امیر بن جائے، اور امارت یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی کہ بندہ جو ہے وہ بلکہ دل کا امیر ہو جائے، تو دل کے امیر ہونے کے لیے وہ یا باسطو یا مغنیو، یا باسطو یا مغنیو پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ دل کا بھی امیر ہو جائے گا، اس کے پاس جتنا کچھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے دل میں دنیا کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا اس کا۔ یہ یعنی جتنا پیسہ آئے گا، جتنا کچھ آئے گا، وہ اس کے اوپر فخر غرور تکبر اس میں پیدا نہیں کر سکے گا، ہوا نہیں پیدا ہوگی، اور بندہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے وہ کوئی کام کرتا ہے اس کو ہر وقت نقصان ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا اکثر کام، جی جو بھی ہم ہاتھ مارتے ہیں جس کام میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، جہاں بھی کام کریں نقصان ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے، آپ برکت حاصل کریں۔ یا باسط ہو یا نافع ہو، اللہ کا نام ہے نافع ہو، نفع دینے والا، یا باسط ہو یا نافع ہو، یہ پڑھیں آپ 100 دفعہ روزانہ، عادت بنا لیں تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یا باسط ہو یا نافع ہو، یا باسط ہو یا نافع ہو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو صبر نہیں ہوتا، یعنی وہ بس اشتعال ہو جاتا ہے، صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو صبر نہیں ہوتا تو وہ یا باسط ہو یا صبور ہو، یا باسط ہو یا صبور ہو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بندے میں صبر بھی پیدا فرما دے گا، دنیا اور آخرت میں کرم ہو جائے گا، یہ بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، الحمدللہ، اور بندہ اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنائے، آمین۔